تعارف جو ہے اس کا پتہ چل گیا آپ کا کہ نظریاتی تنوع ہے اور نظریاتی تنوع ایک حقیقت ہے. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ نظریاتی تنوع جو آپ نے سیکھ لیا ابھی، اس کا تعارف آپ نے سیکھ لیا کہ نظریاتی تنوع ہے کیا چیز. مختلف خیالات، مختلف سوچ، مختلف عقائد، اللہ کی ذات سے لے کر ایک انسان تک، انبیاء، رسل، مختلف مذاہب میں، مختلف مسالک میں، مختلف شعبہ جات میں یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ جو تصادم بن رہی ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کے گلے گونٹ رہے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو کمیونٹی سے ہے خارج کر لیتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے سے انسانیت کا حق جو ہے وہ چھین لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کر لیتے ہیں، یہ نظریاتی تنوع جو ہے اس کو ختم کرنا بھی ہے. اور اب یہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اب یہ کہاں کہاں پر پایا جاتا ہے، کہاں کہاں پر یہ نظریاتی تنوع ہے جو ہم نے ابھی کہہ دیا، کہاں کہاں پایا جاتا ہے جناب؟ یہ ہے کہاں پہ یہ، یا امن ہے؟ ہاں، زیادہ تر مذہبوں میں پایا جاتا ہے. جی نام کیا ہے آپ کا؟ شیراز صاحب. اور کمیونٹی شیعہ مسلک سے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے مذہب میں نظریاتی تنوع موجود ہے. جی، اور سیاست میں بھی بہت زیادہ ہے. جی، اور زندگی کے ہر پہلو میں پایا جاتا ہے. جی، اور اچھا، دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر نظریاتی اختلافات نہ ہو، نظریاتی تنوع نہ ہو. جی، اور کوئی حضرت اس پر لب کشائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، ضرور کریں. آپ پارٹیسپیٹ بنیں اور آپ جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے آپ بولنے کی کوشش کریں. آپ یہ ڈر جو ہے نا اپنے اندر سے نکال لیں. آپ بہت بڑے لوگ ہیں، آپ فلاسفر بھی ہیں، آپ سکالرز بھی ہیں، آپ لیکچرز بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ جو خاموشی ہے نا، یہ جو آپ کو انہوں نے جکڑ کے زنجیروں میں اس نے آپ کو ناکام بنایا ہوا ہے، یہ اپنے سے نکال لے. جی، یہ تو صرف 4 بندوں نے اپنی تقریباً 24-25 بندے ہیں. جی، کوئی اور بھی شامل ہو جائیں کہ کہاں کہاں پر یہ پایا جاتا ہے. چلو ہم سب اس پر متفق ہو گئے کہ یہ دنیا کے تمام شعبہ جات میں، مذہب سے لے کر سیاست، سیاست سے لے کر معاشیات، اقتصادیات، یہاں تک کہ انسان کی نجی زندگی، انسان کی جو ہے وہ اجتماعی زندگی، یہاں تک کہ ہم اگر اپنے اداروں میں چلے جائے، پھر اپنے شعبہ جات میں چلے جائے، پھر اپنے دوستوں میں چلے جائے، اپنے گھروں میں چلے جائے، ماں باپ اور بہن بھائی رشتہ دار سب میں جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، سب میں پائی جاتی ہیں. اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتے رہے تو پھر تو دنیا جو ہے نا اور یہ جو نظام جو ہے یہ تو درہم برہم ہو جائے گا، یہ تو درہم برہم ہو جائے گا. یہ تو اختلافات ہے، یہ تو ٹکراؤ ہے آپس میں، یہ دنیا تو چلے گی نہیں، پھر اس کو چلانا بھی ہے. اب یہاں اصل پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ ان چیزوں کو تو ختم کر ہی نہیں سکتے. پاسبل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم ختم کریں. جب اس کو ہم نے ختم نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہم علاج کریں، اس کو پھر ہم مثبت لیں، پھر اس کو ہم سمجھیں، پھر اس چیز پر ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں کہ ہمارا ایک بھائی جب ایک بات کہتے ہیں تو شاید ان کے پاس ہے نا، بلکہ حقیقی طور پر ان کے ساتھ کوئی پروف ہوگی، کوئی دلیل ہوگی، اس نے وہ بات کی ہوگی. ہم نے اب اس چیزوں کے ساتھ رہنا ہے، اس دنیا میں اس چیزوں کے ساتھ رہنا ہے. جب رہنا ہے تو اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں اس سے. ہم پھر اس کو پڑھتے کیوں ہیں، کیوں پھر پڑھتے ہیں؟ اس کا کسی کے پاس کوئی بھائی اس میں رہنمائی کر سکتا ہے تو آپ رہنمائی میری کریں کہ ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں. یہ ورکشاپ بنایا ہوا ہے ہم نے، آپ لوگوں کو بلایا ہوا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ 3 دن گزاریں گے، مختلف لیکچرز آئیں گے، مختلف سکالرز آئیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کیوں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی، سمپل سوال ہے. جی، جو میں نے تو دے دیا لیکن آپ لوگ ابھی دے دیں. نہیں، آپ اپنے الفاظ میں دے دیں، بڑا مزہ آئے گا. ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کرنا کیا ہے ابھی؟ انسانیت بھی ہو، عزت بھی ہو، وقار بھی ہو، سب ہو. جی، اور کوئی بھائی جو دوست بھی اس کے حوالے سے. جی بیٹا. ہر ایک کی رائے کو سنیں، جی برابر اس کو سمجھے. جی جی یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے.
بالکل زبردست. جی آگے